الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے میں تراویح پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ آج جو ہے دوسری تراویح ہوئی ہے، تو جیسا کہ آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ ہمیشہ کا جو تفسیر کا معمول تھا وہ انشاءاللہ جو ہے مسجدوں میں تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہیں ہو سکتا، اسی لیے گھر میں بیٹھ کر ہی میں ریکارڈنگ کے ذریعے قرآن کی کچھ تفسیر آپ تک پہنچاؤں گا۔ تو قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور قرآن کی ہدایت پر عمل کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو ہدایت کی کتاب بنایا ہے، اور رمضان المبارک کو اور قرآن کو خاص نسبت ہے۔ تو سارے ساتھی پہلے تو یہ کوشش کریں کہ رمضان میں قرآن کے ساتھ یکسو ہو جائیں، زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے قرآن کی تلاوت میں صرف کریں، اور انشاءاللہ جو بھی قرآن کے مطابق ترجمہ اور تفسیر یا قرآن کا مطلب آپ تک پہنچ رہا ہے اس پر جو ہے خود بھی عمل کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ تو عموماً ہمیں جو ہے کئی سال گزر گئے اس طرح جو ہے نمازیں پڑھتے پڑھتے کہ جو صورتیں ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں ہمیں ان صورتوں کا مطلب اور ترجمہ بھی پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ معاف فرمائے، یہ ہماری جو بڑی کوتاہی ہے۔ اسی لیے اس سال ذہن میں یہ صورت آئی کہ سورہ ضحیٰ سے لے کر سورہ ناس تک کی جتنی صورتیں آتی ہیں ان ساری صورتوں کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے انشاءاللہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کے سامنے جو ہے بیان کی جائے گی، اور روزانہ جو ہے ایک صورت یا جتنا ہو سکے آپ کے سامنے اس کی تفسیر اور ترجمہ کو جو ہے لایا جائے گا۔ آپ جو ہے خود بھی سنیں اور جو اسے دوسروں تک بھی پہنچائے اور عمل کرنے کی نیت سے سنیں۔ آج جو آپ کے سامنے جیسا میں نے شروع میں جو تلاوت سورہ ضحیٰ کی ہے، تو انشاءاللہ جو ہے سورہ ضحیٰ کی تفسیر آپ کے سامنے آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے سورہ ضحیٰ کو ایک شان نزول کی وجہ سے جو ہے اتارا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انگلی جو ہے جہاد میں زخمی ہو گئی اور جس سے خون جاری ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی، کہ اے انگلی تو ایک انگلی ہی ہے جس کو جو ہے جو زخمی ہوئی ہے اور خون آلود ہوئی ہے، اور تجھے جو کچھ تکلیف پہنچی ہے یہ اللہ کے راستے ہی میں پہنچی ہے۔ یعنی گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکلیف پر جو ہے صبر کیا، اور اس کے بعد جو ہے چند عرصے تک، کئی دنوں تک حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نہیں آئے۔ مشرکین مکہ نے آپ کو جو یہ طعنہ دینا شروع کر دیا کہ ایک تو آپ کی انگلی زخمی ہوئی اور آپ کے پاس وحی کا فرشتہ بھی نہیں آیا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہوا ہے، آپ کا اللہ آپ سے ناراض ہوا ہے، اور آپ کو جو ہے آپ کے رب نے اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ طعنے جو ہے بھاری معلوم ہونے لگے اور آپ کو جب ان طعنوں سے تکلیف ہونے لگی،
تب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو تسلی دینے کے لیے اور آپ پر کیے ہوئے اپنے احسانات کو گنانے کے لیے، آپ کے احسانات کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ ضحیٰ کو اتارا۔ آپ جو ہے اس کا ترجمہ بھی سن لے۔ والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی، واللیل اذا سجا، قسم ہے رات کی جب چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا اکیلا، اور آپ کا رب آپ سے بیزار نہیں ہوا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور بہرحال آخرت بہتر ہے دنیا سے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، کیا آپ کو آپ کے رب نے یتیم نہیں پایا پھر آپ کو پناہ دی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اور آپ کو راہ بھٹکا ہوا پایا تو پھر آپ کو راستہ دکھایا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اور آپ کو مفلس پایا تو آپ کو مالدار اور بے نیاز کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، سو آپ یتیم کا حق مت دبائیے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور آپ مانگنے والے کو مت جھڑکیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو احسان آپ کے رب کا آپ پر ہے آپ اسے بیان کیجیے۔ یہ جو ہے سورہ ضحیٰ کا ترجمہ ہوا۔ اللہ رب العزت نے جو ہے چاشت کے وقت کی قسم کھائی ہے، تو پتہ چلا کہ چاشت کا وقت بھی جو ہے ایک مقدس وقت ہے کہ جس کی قسم خود اللہ تبارک و تعالیٰ کھا رہے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کی قسم کھائی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی کہ ما ودعک ربک وما قلی، کہ آپ کے رب نے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا اور آپ کا رب آپ سے بیزار نہیں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ آپ ان مشرکین کے طعنوں سے پریشان نہ ہوں اور جو ہے غمگین نہ ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ وعدہ کیا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، کہ آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اور آپ کی چاہت کی چیزیں آپ کو دے گا۔ اور آپ کی چاہت کی چیزیں بزرگوں جو تھی وہ دین اسلام کی ترقی تھی، دین اسلام کا دنیا میں پھیلنا، آپ کی ہر امت کی ضرورت، اور آپ کا دشمنوں پر غالب آنا، اور اللہ کے کلمے کا بلند کرنا اور دین حق کو پھیلانا، یہ آپ کی چاہتیں تھی، اور اللہ نے وعدہ کیا کہ آپ کی سب چاہتوں کو اللہ پورا کرے گا۔ حدیث میں ہے کہ جب آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذن لا ارضى وواحد من امتی فی النار، کہ اللہ نے جب میرے راضی ہونے کا وعدہ کیا ہے تو میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امت میں سے ایک آدمی بھی جہنم میں رہے گا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی میری امت کے بارے میں میری سفارش قبول فرمائیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالی فرمائیں گے، رضیت یا محمد، کیا اے محمد کیا تم راضی ہو گئے؟ رضیت یا محمد، کیا اے محمد کیا آپ راضی ہو گئے؟ تو میں عرض کروں گا یا رب رضیت، کہ پروردگار میں راضی ہو گیا۔ تو بزرگ اللہ تبارک و تعالی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے، اور آپ اپنی امت کے بارے میں جو ہے سوچ رہے ہیں۔ تو اسی لیے قرآن کی جو ہے 3 آیتوں کی تفسیر ہوئی ہے، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کتنا لگاؤ تھا۔ اب امت کا بھی حق ہے کہ امت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرے، آپ کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارے، اور آپ کی سب سے محبوب چیز جس میں آپ کی ٹھنڈک تھی وہ نماز ہے۔ تو بزرگوں ہم نماز کو جو ہے بالکل ناغہ نہ کریں، نماز جو ہے بالکل وقت پر پڑھیں،
کیسا بھی تقاضا کیوں نہ آئے، نماز جو ہے کسی بھی حال میں ہم نہ چھوڑیں، کہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ہماری پیشی ہوگی، تو بزرگوں ہم جو اللہ کے نبی کے سامنے نافرمان اور گنہگار بن کر حاضر نہ ہو۔ انشاءاللہ جو ہے کچھ سورت کی جو تفسیر ہوئی ہے، ابھی جو چند آیت ہیں سورہ ضحیٰ کی، انشاءاللہ جو ہے کل اس کی جو ہے تفسیر بیان کی جائے گی۔ تو تمام ساتھی جو ہے تفسیر کو جو ہے پابندی سے سنیں، عمل بھی کریں، اور جو ہے انشاءاللہ جو ہے دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔